عنوان: گندا قوم، اسلامی طرز زندگی کی برتری۔ یہ کہانی مذہبی ہم آہنگی اور ادب کے ساتھ ساتھ اسلامی طرز حیات کی جامعیت، پاکیزگی اور بہترین اصولوں کو ثابت کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ کردار: رام پرساد، ایک ہندو اسکول ٹیچر امین الدین، ایک مسلمان کسان مقام، ایک چھوٹا سا گاؤں جہاں ہندو اور مسلمان صدیوں سے مل جل کر رہتے آئے ہیں۔ گندا قوم؟ رام پرساد نے ہلکے تبسم کے ساتھ سوال کیا۔ امین الدین نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ رام پرساد نے جواب دیا، کل شہر گیا تھا، وہاں ایک بس میں سوار ہونے سے پہلے ایک آدمی نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ مت بیٹھنا، وہ گندے ہوتے ہیں۔ میں سوچتا رہا، گندا کون؟ امین الدین نے دھیرے سے کہا، بھائی رام، اگر اجازت ہو تو میں بھی کل کی بات بتاؤں؟ رام پرساد نے سر ہلایا، ضرور دوست۔ امین الدین نے کہا، کل میرے بیٹے نے کہا ہندو گوشت نہیں کھاتے، ناپاک ہوتے ہیں۔ میں نے اسے بیٹھا کر سمجھایا کہ ناپاکی کھانے سے نہیں، دل سے آتی ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ دل اور نیت کو بھی پاک رکھنا ضروری ہے۔ رام پرساد نے کہا، یہی بات سوچ رہا تھا، کیوں نہ ہم دونوں بیٹھ کر اپنی اپنی روایات پر بات کریں تاکہ سچ واضح ہو۔ امین الدین نے مسکرا کر کہا، آئیے میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسلام کا پیغام بیان کرتا ہوں۔ ایک، کھانے پینے کی عادات۔ امین الدین، اسلام ہمیں صرف وہ کھانے کا حکم دیتا ہے جو حلال ہوں، اور جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے تاکہ ہر عمل میں رب کی یاد شامل ہو۔ ہمارا دین صفائی اور پاکیزگی کو آدھا ایمان قرار دیتا ہے۔ رام پرساد، ہماری خوراک سادہ ہوتی ہے، مگر تمہاری باتوں سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ اسلام ہر چیز کو مکمل اصولوں کے تحت دیکھتا ہے۔ دو، لباس کی روایات۔ امین الدین، اسلامی لباس صرف جسم ڈھانپنے کا ذریعہ نہیں بلکہ حق اور عزت کی علامت ہے۔ مرد و عورت دونوں کو ایسا لباس پہننے کا حکم ہے جو ان کی شناخت اور کردار کی عکاسی کرے۔ رام پرساد، ہمارے ہاں بھی کچھ حدیں ہیں، مگر تمہارے دین میں یہ اصول بہت منظم اور مفصل لگتے ہیں۔ تین، شادی بیاہ۔ امین الدین، اسلام میں شادی عبادت ہے جس میں فضول خرچی، دکھاوا اور جھوٹی شان و شوکت کی کوئی گنجائش نہیں۔ نکاح سادہ، شفاف اور فلاحی بنیاد پر قائم کیا جاتا ہے۔ رام پرساد نے اعتراف کیا، ہمارے ہاں رسم و رواج اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بعض اوقات شادی بوجھ بن جاتی ہے۔ تمہارا اسلامی نکاح بہت آسان اور بامقصد معلوم ہوتا ہے۔ چار، موت اور تدفین۔ امین الدین، اسلام میں موت کو زندگی کا اختتام نہیں بلکہ اگلی زندگی کی شروعات سمجھا جاتا ہے۔ میت کو عزت سے غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور دعا کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے۔ رام پرساد، ہم میں بھی رسمیں ہیں، مگر تمہاری باتوں میں ترتیب، مقصد اور دعا کی طاقت ہے۔ پانچ، عبادت کے طریقے۔ امین الدین، نماز، روزہ، ذکر، حج، یہ سب اسلام کے ستون ہیں۔ نماز وقت کی پابندی سکھاتی ہے، روزہ صبر، ذکر سخاوت اور حج اتحاد اور برابری کا درس دیتا ہے۔ رام پرساد خاموشی سے سن رہا تھا، پھر بولا، تمہاری عبادت صرف رسم نہیں بلکہ روحانی تربیت کا ذریعہ ہے۔ 6، حقوق و فرائض۔ امین الدین، اسلام میں شوہر، بیوی، والدین، اولاد، پڑوسی، یتیم، مسکین، سب کے حقوق واضح کیے گئے ہیں۔ ہر فرد کے فرائض اور دائرہ کار متعین ہے۔ یہی معاشرتی استحکام کی بنیاد ہے۔ رام پرساد، ہمارے مذہب میں بھی حقوق کی بات کی جاتی ہے، مگر تمہارا دین ہر پہلو کو اس قدر تفصیل سے بیان کرتا ہے، یہ میرے لیے حیرت انگیز ہے۔ 7، بین المذاہب شادیاں۔ امین الدین، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور مسلمان مرد عورت کے لیے دین کو اولین شرط قرار دیتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کو دل سے قبول کر لے تو شادی نہ صرف جائز بلکہ باعث رحمت ہو جاتی ہے۔ رام پرساد نے اس بات میں سر ہلایا، میں محسوس کرتا ہوں کہ اسلام میں رشتہ صرف جسمانی یا معاشی بندھن نہیں بلکہ روحانی ہم آہنگی کا نام ہے۔ 8، پاکیزگی اور گندا کون کا مفہوم۔ امین الدین، قرآن کہتا ہے اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک رہنے والے ہیں۔ البقرہ 222۔ گندگی صرف جسمانی نہیں بلکہ روح کی ہوتی ہے اور اصل صفائی دل کی ہوتی ہے۔ رام پرساد، میں اب سمجھ گیا کہ جو دوسروں کو حقارت سے دیکھے وہی اصل میں گندا ہے۔ اسلام تو لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ اختتامیہ۔ رام پرساد اب خاموش تھا، اس کی آنکھوں میں بدلاؤ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، امین بھائی، آج میں نے سیکھا کہ تمہارا دین صرف عبادات نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے۔
امین الدین نے نرمی سے جواب دیا، اسلام انسانیت، محبت، عدل اور پاکیزگی کا دین ہے۔ جو اسے سمجھے وہ کبھی کسی کو گندا نہیں کہے گا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، اور یہ کہانی اپنے انجام پر پہنچی، جہاں دل صاف ہو گئے اور اسلام کی برتری روشنی کی طرح ظاہر ہو گئی۔ عنوان: گندا قوم۔